ایک بڑے معاشرے کی بھرپور توقعات اور جوش و خروش کے درمیان طویل انتظار کے بعد جلسہ سالانہ UK 2024 روحانی ہم آہنگی کی ایک طاقتور علامت ثابت ہوا، ایمان کو دوبارہ تازہ کیا اور اس کا پیغام دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا۔ نظر نظر میں لیے جان و دل کے نذرانے، نظر نظر میں لیے جان و دل کے نذرانے، طواف شمع کو پھر آ گئے ہیں پروانے، نظر نظر میں لیے جان و دل کے نذرانے۔ آسٹریلیا میں احمدیہ مسلم جماعت نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس تاریخی اجلاس کی براہ راست نشریات کے ارد گرد منعقد ہونے والے اجتماعات کے ذریعے اس بابرکت موقع کو مزید خالص بنایا۔ سالوں کے وقفے جس نے پہلے جوش و خروش کو روک رکھا تھا اب ختم ہو چکا تھا، جس نے اراکین کو اس مقدس اجتماع میں مکمل طور پر شامل ہونے اور حدود سے آگے بڑھنے کے قابل بنا دیا۔ سڈنی میں یہ پروگرام بیت الوداع میں منعقد کیا گیا، جہاں نشریات شروع ہونے سے پہلے کھیلوں کی تیاری کی گئی اور لنگر کا بھی انتظام کیا گیا۔ یہ جو جلسہ ہوا ہے اس کا بہت مزہ آ گیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری برکات سمیٹنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ تعالیٰ MTO کو بہت ترقی دے، MTO نے بہت کام کیے ہیں جو ہے نا، اور یہ ہمیں اتنا نزدیک کر دیا ہے، حضور کے نزدیک کر دیا ہے کہ ہم ہر وقت ان کو دیکھتے ہیں، جو ہماری خواہشیں ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں، دعا کے لیے بھی لکھتے ہیں۔ میری خواہش یہی ہے اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش پوری کر دے کسی طرح کہ میں حضور کے پاس جاؤں اور ان سے ملاقات ہو جائے میری۔ پورے آسٹریلیا میں اس پروگرام کو دکھانے کے انتظامات کیے گئے، جیسے پرتھ اور برسبین میں۔ آسٹریلیا میں سب سے بڑا اجتماع ایڈلیڈ میں معمود مسجد میں ہوا، جہاں خلافت سے محبت کرنے والوں نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی۔ الحمدللہ جب یہ جلسہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو نعرہ ہے تکبیر اور دعاؤں اور برکات کی جو رونق ہے، اس سے جو ہے ایک ماحول سما بن جاتا ہے اور ہر کوئی یہاں پہ جو آتا ہے پھر وہ خوب لطف اٹھاتا ہے۔ بھائی چارے کا ماحول ایک بنتا ہے، محبت کا، دعاؤں کا اور دینی معاملات کا، دینی باتوں کی جو خوشبو ہر طرف ہوتی ہے اور ہر کوئی اس جلسے کو، اس ماحول کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کہ ہم UK جلسہ کے اندر ہم موجود ہیں۔ جلسہ سالانہ UK ایک ایسا پروگرام ہے جس کے نہ صرف مجھے بلکہ پوری جماعت کو بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے دیکھا گیا ہے کہ یہاں جنوبی آسٹریلیا میں مسجد معمود میں اراکین بڑے جوش و خروش کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تاکہ حضور انور کا لائیو خطاب سن سکیں۔ پروگرام کے دوران دلچسپ سرگرمیاں اور کھیل شامل کیے گئے، جس سے ایک کمیونٹی کا تعلق کا احساس پیدا ہوا۔ پرانی روایات کے مطابق لنگر کا مزیدار مینیو پیش کیا گیا، جس نے بھائی چارے اور اتحاد کے رشتوں کو مضبوط کیا، جو جلسے کی روح کو بیان کرتے ہیں۔ ہر اجلاس کا آغاز قیمتی تعلیمات اور بھائی چارے کے اس منفرد احساس کی یاد دہانی سے ہوا جو اس پروگرام کا حصہ بننے سے ملتا ہے۔ شرکاء نے معزز مہمانوں کی متاثر کن تقاریر اور خیالات سے گہرے سبق حاصل کیے جو اتحاد اور محبت کی طاقت کا ثبوت تھے۔ جلسہ سالانہ UK 2024 کے آخری دن اراکین نے اپنے عہد بیعت کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے وہاں پہ جمع ہوئے، جس سے مومنین کے دلوں میں گرمی اور یکجہتی کا احساس پیدا ہوا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب سے میں بیعت میں داخل ہو گیا، پہلی بین الاقوامی بیعت حضور انور ایت اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ہوئی۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت خاص اور جذباتی تجربہ تھا، خاص طور پر آخر میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب جذبات واقعی شدت اختیار کرتے ہیں۔
جلسہ سالانہ UK کا سب سے زیادہ روحانی اور اہم پہلو یقیناً عالمی بیعت تھا، جو ایک فرد خاص طور پر ایک احمدی کو روحانی طور پر تازہ دم کر دیتا ہے، اور حضور انور کے اختتامی خطاب نے بھی خاص طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس سے ہمیں بھی ایک عظیم سبق ملا ہے کہ ہمیں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام حاضرین حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصرت ہی کے خطابات سے حقیقی فائدہ اٹھائیں۔ MT انٹرنیشنل آسٹریلیا اسٹوڈیوز۔